کبھی زندگی کا یہ ہنر بھی آزماؤ، جب جنگ اپنوں سے ہو تو ہار جاؤ۔ جتنا زیادہ کسی چیز کے بارے میں سوچو کہ اتنا ہی اذیت میں مبتلا رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لیں یا مصروف کر لیں۔ تمہاری زندگی بہت مختصر ہے، اس کو دشمنی کے پیچھے ضائع مت کرو۔ دنیا والوں کا شکوہ نہ کرو، بس خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کے لیے جوتا پہننا پڑتا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اختلافات کا حل تو مل جاتا ہے، مگر بغض اور حسد کا نہیں۔ نیکی اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو تو اس کے پھل کی امید بھی اللہ سے ہی لگاؤ، لوگوں سے مت لگاؤ، کیونکہ اس کا اجر یقیناً اللہ کی ذات ہی دے گی۔ کچھ مشکلات، پریشانیاں تمہارا امتحان لینے نہیں، بلکہ تمہارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ جو بندہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، اس کو پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور فوراً اس کی مدد کرو۔ نصیحتیں بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ آج کا انسان غصے میں بھی منافقت کرتا ہے۔ جب سامنے طاقتور ہو تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن کوئی کمزور یا چھوٹا دیکھ لے، اس پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ نظر اپنی کمزوریوں خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا غلط نہیں ہوتا۔ زندگی تو ہر حال میں بسر ہو ہی جائے گی، چاہے فقیری میں ہو یا بادشاہت میں، مگر کامیابی وہی پائے گا جس نے آخرت کو دنیا پر فوقیت دی۔ جو آدمی لوگوں کا احسان مند اور ممنون نہیں ہوتا، وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس معاشرے میں ہم لوگ زخموں پر نمک چھڑکنے کا ہنر تو جانتے ہیں، مگر دکھ بانٹنے کا سلیقہ نہیں سیکھتے۔ جس طرح بیماری کے اندر منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور میٹھی چیز کا بھی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، اس طرح گناہوں نے ہم کو اتنا بیمار کر دیا ہے کہ نیکی کا میٹھا ذائقہ بھی ہمیں کم ہی محسوس ہوتا ہے۔ اکثر خاموشی بھی طریقہ ہوتا ہے کسی کو بتانے کا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ان پر دھیان نہ دو جو تمہاری پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ ان سے 2 قدم آگے ہیں۔ حاصل تو بہت کچھ ہوتا ہے زندگی میں، بس انسان ان چیزوں کا حساب رکھتا ہے جو اسے نہ ملا ہو۔ انسان زندگی کا معیار بلند کرنے کی دوڑ میں معیار انسانیت سے گر گیا ہے۔ جتنی محبت آدمی اپنے عیبوں کو چھپانے میں کرتا ہے، اس سے بھی کم محنت سے عیبوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ عورت ذات کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہے۔ بے شک برا وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر تو بہت کچھ جاتا ہے۔ کبھی اتنا مت بولنا کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگے، بلکہ صرف اتنا بول کر چپ ہو جائے کہ لوگ تمہیں دوبارہ سننا چاہیں۔ تم محبت کا ہاتھ کسی جانور سے بڑھاؤ، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کچھ دن کے لیے کسی سے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ وہ لوگ تمہاری قیمت کبھی نہیں جان سکتے جن کو تم ہمیشہ دستیاب رہتے ہو۔ شیشہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، دل کبھی مت توڑنا، کیونکہ یہ ملتا نہیں کہیں بھی بازاروں سے۔ ظالم انسان کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ رب ذوالجلال کی پکڑ بہت سخت ہے؟ قدر کرو ایسے رشتے کی جو تمہارے سینے کے اوپر لگی جیب کی بجائے تمہارے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دل کو ہمیشہ صاف رکھو، معاف کرنے میں اور معافی مانگنے میں پہل کرو۔ اللہ پاک دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلا دے گا۔ کچھ باتیں کان نہیں سن پاتے اور کچھ زبان تک نہیں آتی، اور حقیقت کے اندر وہی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ دنیا کا مال و دولت خدا تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے جن کو وہ پسند نہیں کرتا، مگر دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس کو وہ محبوب رکھتا ہے۔
عورت کی بربادی تب شروع ہو جاتی ہے جب کوئی غیر محرم اس کے حسن کی تعریف کرنے لگے۔ اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، ورنہ یہ تم سے دور بھاگے گی۔ دولت کے لالچ کو دل سے نکال دو اور خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ جہاں معافی دینی مشکل ہو، وہاں سے درگزر کرنے کا مقام شروع ہوتا ہے۔ در حقیقت معاف اسے کرتے ہیں جس کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت انسان بے بس ہو جاتا ہے جب وہ کسی کا ہو بھی نہیں پاتا اور اس کو کھو بھی نہیں سکتا۔ اللہ جب کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ذکر میں مشغول کر دیتا ہے۔ تعلقات کے اندر جب لوگوں کا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو وہ ایسے لا تعلق ہو جاتے ہیں جیسے تمہیں جانتے تک نہیں۔ دل آزاری کا ایک لمحہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دلداری کی ساری عمر کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ انسان کو جو سب سے بڑی سزا ملتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کسی کو دکھ کبھی مت دو، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ اپنی بچیوں کو بچپن میں ہی پردہ کرنا سکھا دو تاکہ جب وہ بڑی ہو جائیں تو انہیں بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ جب مرد نے سیرت سے توجہ ہٹائی تو عورت نے بھی صورت پر توجہ دینا شروع کر دی۔ دو لوگوں کا رشتہ ہمیشہ کسی تیسرے آدمی کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ اگر غیر محرم شخص مخلص ہوتا تو خدا تعالیٰ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔